بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامی الحبیب الرؤوف الرحیم الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ تسلیما کثیرا 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 اما بعد قرآن مجید کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 کتابیں اور تقریباً 100 کے قریب صحائف نازل فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتب عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ تورات شریف کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے صحائف بھی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ مختلف پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے وقت میں چھوٹی چھوٹی کتابیں عطا فرمائی۔ پچھلی کتابوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فضائل بھی بیان فرمائے، اور پچھلی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل بھی بیان فرمائے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی کیا کیا صفات ہوں گی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی کیا کیا سیرت پاک ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں بھی وہاں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند میں، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تورات میں جو مذکورہ صفات ہیں، فضائل اور خصائل ہیں، بلکہ اس امت کے جو فضائل اور خصائل ہیں وہ بھی بیان فرمائے، وہ بھی نقل فرمائے۔ ان میں سے ایک صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پچھلی کتابوں میں بہت مشہور و معروف تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام برائی کا بدلہ برائی سے کبھی بھی نہیں دیتے، بلکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جب کوئی برائی کرے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس برائی کا بدلہ معافی سے اور درگزر سے دیتے ہیں۔
بلکہ جو آدمی جس قدر برائی میں آگے بڑھتا جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حلم میں ان سے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ حدیث پاک کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے ایک انتہائی مالدار یہودی سے کچھ قرض اٹھایا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ فلاں تاریخ تک میں آپ کے پیسے لوٹا دوں گا۔ چنانچہ جب وہ تاریخ آئی، ابھی آنے والی ہے، 2 دن باقی ہے، کہ وہ یہودی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہا کہ میرے پیسے واپس کرو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے ابھی 2 دن باقی ہیں، جب وعدہ پورا ہوگا اس دن میں تمہیں تمہارے تمام پیسے ادا کر دوں گا۔ کہنے لگا نہیں، آپ لوگ ہیں ہی ایسے، عبد المطلب اور اس کا خاندان ہے ہی ایسے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ آپ لوگ لے لیتے ہیں، واپس نہیں کرتے، بڑی بڑی سخت قسم کی باتیں جسے آپ ڈائریکٹ اٹیک کہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ذات اقدس پر اور ان کے خاندان پر اس نے کرنے شروع کر دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مجلس میں موجود تھے، جلال میں آ گئے، فرمایا اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، یہ ہماری موجودگی میں آپ کے ساتھ اس طرح کی اکھڑی باتیں کرتا ہے، اس طرح کی غلط سلط باتیں کرتا ہے، اجازت دے میں اس کی گردن کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، اس وقت تو آپ کو مجھے کہنا چاہیے تھا کہ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ نے اس کا قرض دینا ہے، ادا کر دیں، آپ اسے الٹا کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ یہ تو قرض دینے والا ہے، قرض لینے والا میں ہوں، وہ قرض خواہ ہے اور میں مقروض ہوں، تو تمہیں مجھے کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس کا وقت قریب ہونے کو آیا ہے، اس کو دے دیجئے۔ آپ نے بجائے مجھے کہنے کے اس کو الٹا ڈانٹ رہے۔ اے عمر، جائیے اور جا کر اس کا جتنا قرض ہے وہ قرض بھی ادا کریں، اور آپ نے جو اس کے خلاف بولا ہے اور اس کو ٹھیس پہنچائی ہے، اس کے جذبات کو، اس کے نتیجے میں آپ نے اتنی کھجوریں زیادہ دینی ہے، اتنا مال زیادہ دینا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتے ہیں، اور جتنی کھجوریں لی تھی یا جتنا پیسہ لیا تھا، جتنا قرض تھا، انہوں نے قرض ادا کیا، اور قرض سے زیادہ انہوں نے ادا کرنا کہا، تو انہوں نے کہا یہ کس چیز کے بدلے؟ میرا جتنا قرض تھا وہ آپ نے ادا کر دیا۔ اب وہ پوچھ رہا، اس کا نام زید ابن سعنہ آتا ہے، یہودی تھا، بہت بڑا یہودی تھا، تورات کا ماہر تھا، زبور کا ماہر تھا، انجیل کا ماہر تھا۔ اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے جتنا دینا تھا قرضہ، جتنا لیا تھا وہ آپ نے دے دیا۔ انہوں نے کہا مجھے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کیونکہ میں نے آپ کے شان میں گستاخی کی ہے اور آپ پر زیادتی کی ہے اور آپ پر ناجائز حملے کیے ہیں الفاظ کے، لہذا اس کے نتیجے میں تاکہ آپ کا دل خوش ہو جائے مجھے اس سے زیادہ دینے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری طرف سے یہ زیادہ بھی ہے، قبول کر لو۔
اس نے پوچھا اے عمر تم مجھے جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں۔ کہا کون ہوں؟ کہا مدینہ طیبہ کا مالدار یہودی ہیں آپ، بہت زیادہ لوگوں کو قرض دیتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا جانتے ہو؟ اس کے علاوہ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ تورات کے زبور کے بھی آپ ماہر ہیں، عالم ہیں، یہ بھی میں جانتا ہوں، میں نے دوستوں سے سنا ہے۔ کہا اے عمر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے جو گستاخی کی ہے، باوجود اس کے کہ میں تورات کا اور زبور کا ماہر ہوں، یہ میری شان نہیں ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے رتبے کو معلوم کر کے اس کی شان میں گستاخی کرنا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جس قدر بدی اور برائی کے ساتھ پیش آئے گا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس کے ساتھ اسی قدر حلم سے عفو و درگزر سے پیش آئیں گے، اور جو جتنا زیادہ سخت ہوگا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا حلم اس سے زیادہ ہوگا۔ تو اے عمر، میں نے تورات میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں یہ پڑھا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں اس کا امتحان لے لوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس امتحان میں آپ نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کیسے پایا؟ فرمایا کہ میں نے اپنی ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو حلیم پایا اور معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا پایا۔ اے عمر، آپ یہ جانتے ہیں کہ پورے مدینہ طیبہ میں مجھ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے، گواہ رہیے کہ میں نے اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، آدھا مال میں رکھتا ہوں اور آدھا مال مدینہ منورہ کے مسلمانوں کے غریبوں میں، فقیروں میں، محتاجوں میں، مسکینوں میں صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ اے عمر، آپ یہ پوچھیں گے کیسے ممکن ہے کہ مدینہ منورہ کے غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں، محتاجوں میں، بیواؤں میں یہ پیسے آپ آدھے خرچ کریں گے؟ یہودی بھی بہت سارے ہیں۔ فرمایا نہیں اے عمر، یہ میں مسلمانوں میں تقسیم کروں گا، اور ایک اور خوشخبری دیتا ہوں، وہ خوشخبری یہ ہے کہ میں ابھی تمہارے ساتھ چل کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کی گواہی دوں گا، مسلمان ہو جاتا ہوں۔ میں نے آج اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جو بھی کیا وہ محض ایک ٹیسٹنگ تھا، ایک امتحان تھا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے امتحان میں 100% کامیاب ہوئے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ میں مسلمان نہ ہوں۔ کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ پوری زندگی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اس صفت سے آراستہ اور پیراستہ نظر آتی ہے۔ قدم قدم پر اگر اس پر کتابیں لکھی جائیں تو بلا شبہ ایک ضخیم کتاب بن جائے گی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی پوری انٹائر لائف میں، پوری زندگی میں دشمنوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، اپنے نافرمانوں کے ساتھ، اپنے دشمنوں کے ساتھ، مخالفین کے ساتھ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کس طرح عفو درگزر سے کام لیا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اپنے اپنے درخت کے سائے میں جا کر سو گئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بھی ایک درخت کا سہارا پکڑا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی
تلوار نکالی، درخت پہ لٹکائی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بھی اس درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے۔ ایک دشمن طاق میں تھا کہ مجھے موقع ملے تو میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا نعوذ باللہ من ذالک کا کام پورا کر دوں، کہ اس نے قبائل میں لڑائی جاری کر دی ہے، رشتہ داروں میں لڑائی جاری کر دی ہے، قوم میں لڑائی جاری کر دی ہے، ان کی وجہ سے سارا عرب الجھا ہوا ہے، اب یہ نہیں رہیں گے اور ان کا بیٹا تو کوئی ہے نہیں، لہذا ان کی یہ ساری کے ساری مشن ٹھپ ہو جائے گی اور ناکام ہو جائے گی۔ اس لیے اس آدمی کو نعوذ باللہ من ذالک راستے سے ہٹانا ضروری ہے۔ ایک آدمی منافق بن کر فوج کے پیچھے پیچھے چھپ کر آ رہا تھا، جب موقع ملے گا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا کام تمام کر دوں گا۔ چنانچہ اسے اس سے بہتر اور کوئی موقع نظر نہیں آیا۔ سارے صحابہ کرام درختوں کے نیچے محو استراحت ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بھی آرام فرما چکے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں وہ پہنچا اور تلوار وہاں سے اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اسی تلوار سے چبھو کر اور اسی تلوار سے جگا رہا ہے۔ اور جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو دیکھا ایک کافر ہے جو مسلمانوں میں نہیں ہے، جو ہمارے صحابہ میں نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے تلوار سونت کر کھڑا ہے، ننگی تلوار کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھ رہا، من یمنعک منی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر بتائیں، من یمنعک منی، ہے کوئی آپ کو مجھ سے بچانے والا؟ میری تلوار کی کاٹ سے بچانے والا کوئی ہے؟ اس وقت میں آپ کو مارنے والا ہوں، نعوذ باللہ آپ کا کام تمام کرنے والا ہوں، بتائیں مجھ سے اس وقت آپ کو بچانے والا کون ہے؟ سارے صحابہ کرام اپنے اپنی جگہوں پر سوئے ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بڑے اطمینان کے ساتھ اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ وہ پوچھ رہا، من یمنعک منی، ہے کوئی تجھے جو مجھ سے بچائے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا اللہ۔ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے قلب اطہر سے اور زبان مبارک سے نکلنے والا اللہ ہے۔ اذان تو اب بھی میناروں سے ہوتی ہے، اسپیکر پر ہوتی ہے، بس جس اللہ کے نعرے سے کفار کے دل دہل جایا کرتے تھے، وہ اللہ اب بہت کم مسلمانوں میں رہ گیا۔ تو نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا، اور حکم دیتا تھا دریا کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ تکبیر اب بھی ہوتی ہے میناروں سے، ابھی بھی تکبیر کی آواز آتی ہے، پر جس تکبیر سے دل دہل جاتے تھے وہ نعرہ لگانا، وہ تکبیر کہنا ہم بھول گئے، کیونکہ اللہ کی طاقت کا اثر جب آئے گا جب قلب میں اللہ ہوگا، جب دل میں اللہ ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ہے بچانے والا، اور کون ہے؟ اللہ۔ 100% بھروسہ تھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اپنے اللہ پر، اور جیسے ہی کہا اللہ، اس کے اوپر ایسی کپی طاری ہو گئی کہ وہ اپنے ہاتھ میں اپنی تلوار کو محفوظ نہ رکھ سکا، ڈر گیا، ایسی گھبراہٹ اس کے اوپر طاری ہوئی، کانپنے لگ گیا، اور کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی تلوار گر گئی۔
اب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھا لی اور فرمایا من یمنعک منی، اب بتاؤ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اب تو بتا، پاسا پلٹ گیا ہے، تلوار میرے ہاتھ میں ہے، میں نے تو کہا مجھے بچانے والا تو میرا اللہ ہے، اور اس نے دکھا دیا تجھے کہ میرے اللہ نے مجھے بچا لیا، اب بتاؤ من یمنعک منی، تجھے کون بچائے گا؟ وہ خاموش کھڑا ہے، اسے پتا ہے، اس کا تو اللہ پر یقین نہیں تھا، اللہ پر ایمان نہیں تھا، وہ تو بتوں کو مانتا تھا، اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ بت پتھر کے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب وہ خاموش۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جان لیوا دشمن کو، جو جان لینے آیا تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا جا تو ادھر سے چلا جا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں؟ جان کے دشمن کو نہیں کہتا، مال کے دشمن کو نہیں کہتا، اگر کسی شخص نے ہمیں کوئی بات کہہ دی جس سے ہمارا دل دکھا ہو، کوئی گالی دے دی جس سے ہمارا دل دکھا ہو، کیا ہم بھی اپنے دشمنوں کو ایسے معاف کرتے ہیں؟ معاف کیجئے، آج تو ہمارے گھروں میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے برادری میں، ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی بات پر ایسی لڑائی ہوتی ہے کہ وہ لڑائی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جیسے کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو، چھوٹی چھوٹی بات پر ایسی دشمنی، ایسی دشمنی، ایسی دشمنی کہ گویا ہمارا پورا خاندان کسی نے اجاڑ دیا ہے، ہم ساری زندگی اس کے ساتھ بولنے کے روادار نہیں ہیں۔ تمہاری بیوی نے ایسے کہہ دیا اس لیے ایسا، تمہارے بھائی نے ایسے کہہ دیا اس لیے ایسا، تمہارے باپ نے کہہ دیا اس لیے ایسا۔ ایک آدمی کے بول کی وجہ سے بولنے والے کو معاف کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، پورے خاندان کے ساتھ لڑائی لے لیتے ہیں، پورے خاندان کے ساتھ۔ یہ جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، اس واقعے کو سرسری طور پر نہ لیجئے گا کہ خبر ہے، ایک واقعہ سنا رہے ہیں۔ اس واقعے میں سبق ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا، ساری کائنات کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی دشمن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے تلوار اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اب ہاتھ میں تلوار ہے اور اس سے پوچھ رہے ہیں اب تجھے کون بچائے گا۔ وہ خاموش گردن جھکائے ہوئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے جانی دشمن کو معاف کر رہے ہیں۔ جا بھائی میں نے تجھے معاف کر دیا، تم نے مجھے تکلیف پہنچائی، تم میری جان کے اور میری اولاد کی جان کے اور میرے اصحاب کے جان کے تم پیچھے پڑ گئے ہو، اور آج مجھے موقع ملا ہے تمہارے اوپر قابو پانے کا۔ آج میں مکمل طور پر تم سے بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن آج بدلہ نہیں لوں گا، آج میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اس چھوٹے سے واقعے کو ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹا سا اور واقعہ یاد آیا۔ حبار ابن الاسود جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں، غزوہ بدر کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ سے جا رہی ہے مدینہ منورہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کے ہسبینڈ کو، جو اس وقت تک کافر تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بڑی بیٹی حضرت زینب کے ہسبینڈ حضرت زینب کی والدہ کی بہن کے بیٹے تھے، حضرت زینب کے فرسٹ کزن تھے۔
اور حضرت خدیجہ کے کہنے پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کی شادی کرائی تھی۔ غزوہ بدر کے موقع پر اپنے سسر کے مقابلے میں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے مقابلے میں حضرت زینب کے وہ شوہر کافروں کی طرف سے آتے ہیں، پکڑے گئے۔ حضرت زینب نے چھڑانے کے لیے وہ ہار جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بڑی صاحبزادی کو دیا تھا، حضرت زینب مکہ مکرمہ میں ہیں اور وہ ہار بھیج رہے ہیں کہ اپنے ابا سے کہیں کہ میرے شوہر کو چھوڑ دیجئے اور اس کے بدلے میں یہ رینسم منی ہے، اسے قبول کر لیجئے۔ جب وہ ہار اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے آتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اپنی پیاری بیوی حضرت خدیجہ یاد آتی ہے، زار و قطار رونے لگ جاتے ہیں، اور صحابہ کرام سے فرماتے ہیں یہ میری بیٹی کا ہار ہے جو میری بیوی نے اس کو دیا تھا، آج میری بیٹی اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے یہ ہار بیچتی ہے، مجھے اجازت دو کہ میں ہار بھی واپس کروں اور اس کے شوہر کو بھی چھوڑ دوں۔ صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اس درخواست پر سارے صحابہ کرام نے کہا چھوڑ دیجیے اور یہ ہار بھی واپس کر دیجیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں چھوڑ تو رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ تو مکہ مکرمہ پہنچ کر میری بیٹی کو آزاد کر دے گا، میری بیٹی کو یہاں بھیج دے گا۔ شوہر کافر ہیں، بیٹی مسلمان ہے، ابھی تک کافروں کے ساتھ شادی کرنے کی ممانعت کی آیت نہیں آئی تھی، اس وقت ابتدائی اسلام میں جائز تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ میں جاؤں گا اور جا کر آپ کی بیٹی کو میں چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ اپنے وعدے کے مطابق اس نے اپنے بھائی کے ساتھ اپنی بیوی کو کہا، اپنے بھائی کو کہا کنانہ کو کہ میری بیگم کو فلاں جگہ تک پہنچا دینا ہے، وہاں سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کچھ صحابہ کرام بھیجے ہیں جو ان کو لے کر مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے، تو تم میری بیوی کو جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی ہے، میری اس بیوی کو فلاں جگہ تک پہنچانے کی تم ذمہ داری لے لو۔ کنانہ کو اس نے کہا، اور کنانہ لے کر جانے لگے۔ مکہ مکرمہ والوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی جا رہی ہے مدینہ طیبہ، روکنے کے لیے سارے لوگ آئے۔ ان میں اس وقت کا بدبخت، جو اس وقت بہت بدبخت تھا، شقی القلب تھا، حبار ابن الاسود، دیکھا زینب اونٹنی پر سوار ہے، اس نے خنجر نکالا اور خنجر نکال کر اونٹنی کو مارا، زور سے مارا، اور اونٹنی اس زخم کی وجہ سے اچھلی ہے، کودی ہے، اور اونٹ ایسا جانور ہے اونچی جگہ پر بہت زور مارا، وہ انتہائی اوپر اچھلی ہے، جس کے نتیجے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہودج گر گیا۔ اس وقت حضرت زینب پریگننٹ تھی، پیٹ میں بچہ تھا، گری ہیں، اور گرنے کے بعد خون بہت زیادہ ضائع ہو گیا، چوٹیں آئی اور ان کا بچہ ضائع ہو گیا، اور بہت چوٹیں آئیں۔ بہرحال اخیر میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ پہنچتی ہے انتہائی زخمی حالت میں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جب حضرت زینب کو دیکھا تو فرمایا ہی افضل البنات، میری تمام بیٹیاں ہیں، زینب بھی میری بیٹی ہے، رقیہ بھی میری بیٹی ہے، ام کلثوم بھی میری بیٹی ہے، فاطمہ بھی میری بیٹی ہے، یہ بیٹی زینب میری تمام بیٹیوں میں سب سے افضل ہے، اللہ کے راستے میں میری وجہ سے اس نے تکلیف اٹھائی ہے۔ اور دوستو آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ اسی بیماری کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیماری پرولونگ ہوئی، اور اسی بیماری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اپنی بیٹی، سب سے بڑی بیٹی، اور بیٹی کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بھی ضائع ہوا، بیٹی بھی انتقال کر گئی۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام چند آدمیوں کا لکھ دیتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں آدمی ہے، یہ جہاں بھی مل جائیں، جس حالت میں مل جائیں، اسے چھوڑنا نہیں، قتل کر دینا۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا
کتنے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کتنے آدمیوں کو مارا. کوئی خانہ کعبہ کے پیچھے چھپا ہوا تھا, کوئی پردے میں چھپا ہوا تھا, کوئی کہاں چھپا ہوا تھا. کتنے صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے چند آدمیوں کو مار ڈالا اور چند آدمی خدمت اقدس میں پہنچ کر مسلمان ہوئے. یہاں میں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے ایک دو مسئلہ بیان کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے تلوار سے ان لسٹ میں, اس فہرست میں کہ جن کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جان سے مار ڈالنے کا حکم دیا تھا, کتنے آدمیوں کو قتل کیا حضرت علی نے. اگر مجھے علماء کرام کے علاوہ بتا دیں تو مجھے اتنی خوشی ہوگی کہ میں اس خوشی میں کنجوس مولوی اسے 100 پاؤنڈ انعام دوں گا. میرا جیسا کنجوس مولوی جو چمڑی جائے دمڑی نہ جائے, ایک پیسہ روادار نہیں قربان کرنے کا, پر میں 100 پاؤنڈ دینے کا وعدہ کرتا ہوں. کتنے آدمی وہ تھے جو قتل کیے گئے, اور مقتولین میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے آدمیوں کو قتل کیا. نہیں نہ جواب آیا. میں اشارے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ کتنے آدمیوں کو قتل کیا, پھر بھی نہیں دیکھ رہے ہیں, مجھے ہی دیکھ نہیں رہے, میرے منہ دیکھ رہے ہیں, میرے ہاتھ نہیں دیکھ رہے. اب تو بولنے کا کوئی فائدہ نہیں نا, اب تو جیب کا بٹوا بند ہو گیا. یہ یاد رکھیے کہ وہ 2 آدمی ہیں. چلو ابھی بھی آفر آن ہے, کرسمس کی سیل 1 جنوری تک, نیو ایئر تک چلتی ہے. مجھے ان 2 آدمیوں کے نام بتا دے جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا. میں 100 انعام اور اضافہ کر کے 200 پاؤنڈ انعام دوں گا. 200 پاؤنڈ انعام. نہیں, شبیر نہیں سی, یہ کہتے ہیں میں نہیں تھا. 2 آدمی اور 2 آدمیوں کے نام بتا دو. وہ 2 آدمی کون تھے جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے تلوار سے قتل کیا. حبار ابن الاسود بھی ان میں تھا کہ جس کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں ملے قتل کر دینا, خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے ملے قتل کر دینا. اب وہ چھپ گیا, مکہ فتح ہو گیا. مکہ فتح ہو جانے کے بعد اب مکہ کے کافر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اور حاضر ہونے کے بعد کلمہ پڑھ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دست حق پر اسلام قبول کرتے ہیں, اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان کا اسلام قبول کر لیتے ہیں. حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یکایک ایک آدمی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہوئے لوگوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں اور ان کا اسلام قبول کر رہے ہیں, ڈھاٹا مارتا ہوا مجلس میں آیا. ڈھاٹا پنجابی کا لفظ ہے, اور پنجابی میں بھی تیر پنجابی ہے, یعنی بہت سخت پنجابی ہے جو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. ڈھاٹا کہتے ہیں کہ کپڑے سے منہ ڈھانک کر آیا, سوائے اس کی آنکھ نظر آنے کے اور کچھ نظر نہیں آتا تھا. ہمارے پنجاب میں بہت زیادہ سخت گرمی ہو تو ڈھاٹا مارتے ہیں, اور بہت زیادہ سخت سردی ہو تو ڈھاٹا مارتے تھے, سردی گرمی سے بچنے کے لیے. اس طرح کپڑے پر منہ ڈال کر آیا کہ سارا منہ ڈھکا ہوا ہے, صرف اس کی آنکھیں نظر آتی ہیں. اس کو انگلش میں کیا بولیں گے؟ کورنگ اسپیس. اس کے علاوہ تو اور کوئی معنی نہیں ہو سکتا. کورنگ اسپیس یہ تو بڑا لفظ ہے. ایک ٹاٹا مارتا ہوا وہ آدمی آیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں, اور حاضر ہو کر کہنے لگا, اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام, میں حبار ابن الاسود ہوں جس کے آپ نے جان سے مار ڈالنے کا حکم دیا, میں آ گیا ہوں آپ کے سامنے. صحابہ کرام اٹھنے لگے کہ بھائی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا حکم ہے کہ جہاں ملے قتل کر دینا. اب یہی آ گیا ہے مجلس نبوی میں, تلوار لے کر صحابہ کرام اس کی طرف دوڑے کہ پیغمبر علیہ السلام کے اس حکم پر عمل کریں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, اب نہیں, اب نہیں. یہ باہر تمہیں مل جاتا تو تم اسے قتل کر دیتے, لیکن اب دربار نبوی میں آ چکا ہے, اب اس کی قسمت کا فیصلہ میں کروں گا.
کہا حبار ابن الاسود ہوں. کہا نام لبیک، بتاؤ کیا کہنا ہے. کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے میں معافی مانگتا ہوں کہ میں نے آپ کی بیٹی کو یوں تکلیف پہنچائی، اور مجھ تک یہ اطلاع پہنچی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا حمل بھی ضائع ہوا، اور مجھے یہ بھی اطلاع پہنچی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا ہے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس کے بعد بدر سے لے کر 5 سال تک میں آپ کو، آپ کے صحابہ کرام کو، آپ کے دین کو جتنا نقصان میں پہنچا سکتا تھا میں نے پہنچانے سے دریغ نہیں کیا. میں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا. لیکن یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ عفو سے کام لیتے ہیں، آپ درگزر سے کام لیتے ہیں، آپ اپنے جانی دشمنوں تک کو معاف کر دیتے ہیں، آپ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں. اے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ کی خدمت میں معافی کے لیے آیا ہوں، مجھے معاف کر دیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تیرے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اس شرط پر کہ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ کر تو مسلمان ہو جائے. میں تیرا سارا گناہ معاف کر دوں گا، میں اپنی ساری باتیں بلا دوں گا، اس شرط پر کہ تو مسلمان ہو جائے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ کہا، اس نے کہا میں اسی لیے تو حاضر ہوا ہوں، میں پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اب تیرا خون مجھ پر اور میری قوم پر اور مسلمانوں پر اسی طرح حرام ہے جس طرح اور مسلمانوں کا خون حرام ہے، اس لیے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام سے پہلے جو انسان گناہ کرتا ہے اسلام لا کر وہ اپنے تمام گناہوں کو اللہ سے معاف کروا چکا ہوتا ہے. چنانچہ معاف کر دیا. جانی دشمن اسلام کو نقصان پہنچایا، صحابہ کرام کو نقصان پہنچایا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی بیٹی اور سب سے بڑی بیٹی کو نقصان پہنچایا. لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے جب وہ حاضر ہوا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے معاف کر دیا. میں نے کہا نا، عفو درگزر پر، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے عفو درگزر پر، معاف کر دینے پر اگر واقعات لکھے جائیں تو اس قدر واقعات ہیں کہ ایک ضخیم کتاب بن جاتی ہے. اب سنیے، جب وہ آیا اس نے تلوار اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ میں اور پوچھا من یمنعک منی، کون ہے تجھے بچانے والا؟ کوئی نہیں. سر نیچے کر دیا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا، معاف کر دیا. اب وہ واپس جا رہا، غور سے سنیے گا، وہ واپس جا رہا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے آواز دی طرف، وہ واپس آیا ڈرتا ہوا کہ کہیں پروگرام تو چینج نہیں ہو گیا، کہ مجھے مار تو نہیں دیں گے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا غور کرنا، سوچنا، کیا ہم بھی اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں اور کبھی اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں؟ شاید ہم اپنے دوستوں کے ساتھ وہ نہ کرتے ہوں جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا ہے. یا اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ادھر آؤ. وہ جب ادھر حاضر ہوا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی میرے دربار میں آیا ہے میرے دربار سے خالی ہاتھ نہیں گیا. میں نے اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، جو کچھ موجود تھا، جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے اس کو پیش کر دیا ہے. اس لیے تو بھی آیا اور تو آ کر جا رہا ہے، اور اس وقت میری جیب میں، میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں تجھے خالی ہاتھ واپس بھیج دوں. یا اللہ،
میرے دربار پہنچ کر خالی ہاتھ چلا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب تو میرے پاس آیا ہے اور واپس جا رہا تو خالی ہاتھ جائے گا؟ تو جا کر اپنی قوم سے کہے گا ٹھیک ہے میں ملاتا ہوں، لیکن انہوں نے خالی ہاتھ بھیج دیا۔ اس پر مجھے سینکڑوں واقعات اس وقت میرے ذہن میں، سینکڑوں واقعات بلا شک و شبہ اس جملے سے مجھے یاد آ گئے۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 10 نہیں، سینکڑوں واقعات یاد آ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے، اور سارے واقعات میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں، اور تصور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ واقعہ کہہ رہا یار مجھے اٹھاؤ اور مجھے بیان کرو، اور یہ واقعہ کہہ رہا مجھے اٹھاؤ اور مجھے بیان کرو، اور یہ واقعہ کہہ رہا مجھے اٹھاؤ اور مجھے بیان کرو۔ میں اس سے خوبصورت ہوں، میں اس سے خوبصورت ہوں، میں اس سے خوبصورت ہوں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ہر واقعہ حسین ترین واقعہ ہے، ہر واقعہ حسین ترین واقعہ۔ کسی ایک کو بھی اٹھا لوں، اس کے اندر جو حسن ہوگا، جو لطافت ہوگی، جو نزاکت ہوگی، جو سبق ہوگا، وہ اس واقعے سے الگ ہوگا جو دوسرے واقعے میں، تیسرے واقعے میں، چوتھے واقعے میں۔ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خالی ہاتھ بھیج دیں آنے والے مہمان کو؟ جب آقا کے غلاموں کا یہ عالم ہے کہ ان کے پاس آیا ہوا کوئی شخص خالی ہاتھ نہیں گیا، تو جس آقا سے انہوں نے یہ سبق سیکھا ہوگا اس آقا کا کیا عالم ہوگا؟ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ اردو کا شاعر کہتا ہے سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا واصف ہے قرآن رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے تھے سلاطین عالم، ابو بکر کے دربار پر، عمر کے دربار پر، قیصر و کسریٰ ادھر ہی تو آ کر چت ہو گئے نا۔ محمد بن فاتح اس کے دربار پر قسطنطنیہ کا صدر قسطنطین وہ آ کے ڈھیر ہو گیا۔ تاریخ اسلامی بھری پڑی ہے، جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے تھے سلاطین عالم۔ انصاف سے کہہ دو آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ پوری ایک نعت ہے شریف، وقت نہیں ہے، میں ان کو آج پھر 48 ہو گئے۔ اب آئندہ کسی کو بیٹھاؤں گا 35 منٹ ہو جائے تو مجھے بتا دو، یا میں گھنٹی رکھ دوں گا ادھر۔ فرمایا نہ میرے دربار میں پہنچو اور خالی ہاتھ چلے جاؤ۔ اور ڈرتا تو وہ ہے، دینے میں کمی تو وہ کرتا ہے جس کو یہ خطرہ ہو کہ میں دوں گا تو میرے مال میں کمی ہو جائے گی، اور پھر میں کہاں سے کماؤں گا، پھر میں کہاں سے لاؤں گا۔ اور جس کا یہ عالم ہو کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہی ہے، دینے والا اللہ ہے، اور اللہ میرے ذریعہ سے لوگوں میں تقسیم کرا رہا، پھر اس کو تقسیم کرنے سے مال کے ختم ہونے کا کیا ڈر ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے انما انا قاسم واللہ یؤتی، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ مجھ سے تقسیم کرا رہا، مال میرا تھوڑی ہے، تقسیم کر رہا ہوں، دینے والی ذات تو اللہ کی، اور اس کے خزانے لامحدود ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اس کے خزانے ہر چیز کے اتنے نہ مکنے والے، نہ ختم ہونے والے، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو وہ ہے نا۔ فرمایا اپنے گھر والوں سے کہ اللہ کے راستے میں دیا کر، خرچ کیا کر، اور گن مت، تو گن کر دے گی، اللہ بھی گن کر دے گا، تو بغیر گنے دے، اللہ تجھے بدلے میں بغیر گنے عطا کرے گا۔ کیا گننا؟
جب تم نے لینا ہے پاک پروردگار کی بادشاہ سے بغیر گنا ہوا تو بغیر گنا ہوا دین عطا کر، لوگوں کو دیا کر۔ بھائی میں نے افغانستان میں دیا ہے تو بنگلہ دیش میں نہیں دوں گا، بنگلہ دیش میں دیا ہے تو پاکستان کو نہیں دوں گا، پاکستان کو دیا ہے تو افریقہ کو نہیں دوں گا۔ یہ گن گن کر دینے والی عادت چھوڑ دے، بغیر گنے اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے تیرے روزی میں برکت عطا کرے گا، کتنے گنا بڑا چڑھا کر دے گا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اور میں یہ دعویٰ اس سے پہلے کئی مرتبہ کر چکا ہوں، بڑے بڑے مجمع میں، ہزاروں کے مجمع میں پوچھ چکا ہوں، اور میں ڈھونڈ رہا ہوں، میری آنکھیں ڈھونڈ رہی اس شخص کو ایک آدمی کھڑا ہو جائے مجمع میں اور یہ کہے کہ میں نے اللہ کی راہ میں دیا تھا، صدقہ کیا تھا، جس کی وجہ سے میں غریب ہو گیا ہوں۔ سارے عالم میں پھر چکا ہوں، پورے عالم میں، کیا امریکہ، کیا کینیڈا، کیا باربیڈوس، کیا ٹرینیڈاد، اور ساری کیا ریونین، اور ساری دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے پھر چکا، اور بہت ساری جگہوں پر یہ کہنے کا اتفاق ہوا کہ مجھے وہ آدمی بتا دو جو یہ کہے میں نے اللہ کے رستے میں دیا ہے اور ختم ہو گیا، میں غریب ہو گیا ہوں۔ اور بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، 3 باتیں ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے قسم کھا کے ارشاد فرمائی، 3 باتیں کہ میں اللہ کا پیغمبر رب العزت کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ما نقصا مال عبد، اس بندے کا مال کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے۔ اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے والوں کا مال کبھی بھی نہیں ختم ہوگا، وہ 1 دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم از کم 10 دیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر چاہیں گے تو واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کے اسے عطا کرے گا۔ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ مجھے آج تک کوئی آدمی نہیں ملا جو یہ کہے کہ میں نے صدقہ دیا اور میں غریب ہو گیا۔ ارے صدقہ دینے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرماتے ہیں، وہ غریب بھی دے گا، اللہ تعالیٰ کے رب العزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ غریب بھی دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مالدار بنا دے گا۔ ایک آدمی تھا، بڑا رئیس تھا، سعودی عرب کا واقعہ سنا رہا ہوں، بڑا رئیس تھا، کسی ایک ڈیلنگ، بڑی بگ ڈیلنگ کے نتیجے میں وہ قرض کے تحت آ گیا۔ اس نے کوئی بزنس کیا اور اس کے نتیجے میں وہ قرض میں آ گیا۔ مالداروں کے پیسے بھی بہت ہوتے ہیں، اور جب غریب ہوتے ہیں تو غریب بھی بہت ہوتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کا مقروض ہو گیا، لاکھوں کا مقروض۔ ایک دن حرم شریف میں بیٹھا رو رہا، اس کے پاس میں ایک بزرگ آ کر بیٹھے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بات چیت ہوئی، کچھ پوچھا کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو۔ اس نے اپنا یہ واقعہ سنایا کہ میں بہت مقروض ہوں، انتہائی پریشان ہوں، اور میں اس قدر پریشان ہوں کہ میں نے خودکشی کا سوچ لیا ہے، سوسائیڈل ہوا ہوں۔ ساری زندگی کبھی کسی کا مال میں نے رکھا نہیں ہے، اور اب میں اتنا لوگوں کے قرضے کے نیچے آ گیا ہوں کہ میں تو کیا میری اولاد بھی نہیں دے سکے گی۔ اس بزرگ نے ایک بڑا پیارا جواب دیا، کہا تم نے ڈیلنگ انسان سے کی جس کے نتیجے میں تو آ گیا ہے قرض کے تحت، اب تو ڈیلنگ اللہ سے کر کے دیکھ۔ تو ڈیلنگ اللہ سے کر کے دیکھ، اور یہ یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ یہ تجارت ایسی تجارت ہوگی، تجارت لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے تجارت کے، جو اللہ کے ساتھ تجارت کے جو پرنسپل ہیں، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے کریں گے ہی کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے بہت زیادہ اضافہ بھی کر دیں گے۔ قرآن شریف کی آیت ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ،
شاید آپ میں سے مجھ سے کسی کو فائدہ ہو جائے، اس لیے میں پوری آیت پڑھ رہا ہوں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھنے والے ہیں پابندی کے ساتھ۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھنے والے، نماز کو پڑھنے والے نہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، صرف نماز پڑھنے والے نہیں۔ نماز پڑھنا اور چیز ہے، نماز کا قائم کرنا اور چیز ہے۔ نماز، ایک تو امت مسلمہ میں 90% لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں، بے نمازی ہیں امت مسلمہ میں۔ بری میں دیکھ لو، عشاء ہماری مسجد یہ جماعت خانہ بھر جائے، گلاس سے پیچھے سب بن جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ ہماری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور دوسری مسجدوں میں اس طرح کا اہتمام نہیں ہوتا۔ لیکن جتنے لوگ آئے ہیں اس ہال میں پوچھ لیتا ہوں، یہ بری کے مسلمانوں کے مقابلے میں کتنے پرسنٹ ہیں؟ 1%، 2%، 3%، 4%، 5%، 1%۔ اور یہ بھی میں مبالغہ سے کام لیتا ہوں، اگر مبالغہ سے کام نہ لوں تو یہ 300-400 آدمی بھی 1% نہیں ہے۔ تو 90-95% تو نماز پڑھتے نہیں، اور جو نماز پڑھتے ہیں ان میں نماز پڑھنے والے کتنے ہیں اور نماز کے قائم کرنے والے کتنے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن مجید میں حکم دیا اور نماز کرنے والوں کی تعریف فرمائی، وہاں نماز کے قائم کرنے والوں کی تعریف فرمائی۔ میرے ساتھ پڑھیں گے، الذین یؤمنون بالغیب، آگے کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے والے، نماز کو پڑھنے والے نہیں کہا، نماز کو قائم کرنے والے کہا۔ اور یہاں بھی اس آیت میں یہی فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتے نہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا اور چیز، نماز کو قائم کرنا اور چیز۔ اور تیسری بات یوں فرمایا، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو کچھ میں نے ان کو دیا ہے، میں نے دیا ہے، میرا مال ہے، اور میرے مال سے خفیہ طور پر، علانیہ طور پر، جہاں بتا کر دینے کی ضرورت ہے وہاں بتا کر دیتے ہیں، جہاں چھپ کر دینے کی ضرورت ہے وہاں چھپ کر دیتے ہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، بتا کر دینا ہے، کھڑے ہو جاؤ بھائی، کون کون 100 پاؤنڈ دے گا، کون کون 1000 پاؤنڈ دے گا؟ میرے 1000 کے دینے سے 10 آدمی ایسے کھڑے ہو جائیں گے جو 1000 لکھائیں گے، لہٰذا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی مدد کے لیے اپنے آپ کو ظاہر کر رہا، حالانکہ وہ خفیہ طور پر بھی دے سکتا تھا، وہ ظاہر کر رہا۔ اب جو 9000 آدمیوں نے پیچھے سے جو 9000 آئے ہیں، اس 1000 دینے والے کو پورے 10 کے 10 کا ثواب ملے گا۔ کبھی بتا کر دینے کی فضیلت ہے، کبھی خفیہ طور پر دینے کی فضیلت ہے، اس لیے کہ دینے کا مدار ظاہر اور باطن سے نہیں ہوتا، دینے کا مدار دل سے ہوتا ہے کہ میں یہ دیتا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے دے رہا ہوں۔ ظاہر کر کے دے رہا ہوں تو بھی اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اور چھپا کر دے رہا ہوں تو بھی کس کے لیے دے رہا ہوں؟ چھپا کر دے رہا لیکن نیت بری ہے، کچھ نہیں ملے گا، اور ظاہر کر کے دے رہا نیت اچھی ہے، بہت کچھ ملے گا۔ فرمایا وَأَنفَقُوا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ان رزق میں سے جو میں نے ان کو دیا ہے، سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کبھی تو چھپ کر دیتے ہیں، کبھی تو ظاہر کر کے دیتے ہیں، تو یرجون تجارت لن تبور، اب ایسے آدمی مجھ سے تجارت کرتے ہیں، اور وہ تجارت ایسی کرتے ہیں کہ اس تجارت میں انہیں نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں، تجارت مجھ سے کرتے ہیں، اور میں نے جو بتا دیا ہے اس بتانے پر جتنا میں نے بتایا اتنا میں ان کو ضرور دوں گا،
اور لیوفیہم اجورہم، جتنا ان کا ہے وہ تو میں نے دینا ہی دینا ہے، ویزیدہم من فضلی، اور جو کچھ میرا فضل اس کے ساتھ شامل حال ہو جائے تو اور بھی زیادہ دے دوں گا۔ کہا اللہ کے ساتھ سودا کرو۔ اس نے کہا اللہ کے ساتھ کیسا سودا؟ اس نے کہا جتنا تم سے ہو سکتا ہے غریب مسکین کو۔ اس نے کہا مجھ سے زیادہ مسکین کوئی نہیں۔ اس نے کہا تم نے تلاش نہیں کیا، تلاش کرو، تم سے زیادہ کوئی مسکین نظر آ جائے اسے کچھ دیا کرو۔ اللہ کے گھر بیٹھا ہوں، نماز کا وقت ہو چلا ہے، وہ آدمی جو لاکھوں کا مقروض تھا، ایک زمانے میں بہت مالدار تھا، لاکھوں کا مقروض ہو گیا، لاکھوں کا مقروض، اور وہ یہاں تک مقروض ہوا کہ سوسائیڈل ہو گیا، وہ اپنے آپ کو ہلاک تباہ کرنے کے کنارے پر پہنچ گیا۔ اس نے اللہ کے ساتھ سودا کیا، اللہ کے ساتھ تجارت کی اور اللہ کے رستے میں دینا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ چند سالوں کے بعد اللہ نے جتنا پہلے دیا تھا اس سے زیادہ اللہ نے اسے واپس عطا کر دیا۔ جو بھی غریب ہے، جو بھی مسکین ہے، اپنے مال کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنے مال میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ سودا کرے، اللہ کے ساتھ سودا کرے، اللہ کے ساتھ تجارت کرے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ارے بھائی ادھر آؤ، من یمنعک منی، کون بچائے گا تجھے مجھ سے؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ فرمایا جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جب وہ خالی ہاتھ جا رہا تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بلایا ادھر آؤ۔ بھائی میری عادت نہیں ہے کسی کو خالی ہاتھ واپس بھیج دوں۔ علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں اس واقعے کو نقل کیا، یہاں تک تو سب نقل کرتے ہیں، لیکن اس سے اگلا واقعہ جو میں سنا رہا ہوں، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں، جو آپ کے یورپ کے تھے، اندلس کے تھے، اسپین کے تھے، بہت بڑے امام، بہت بڑے امام، اور ان کی کتاب میں پہلے بتلا چکا ہوں الشفا، اور میرے دوست نے پوچھا بھی تھا کہ الشفا انگلش میں ملے گی، میں نے بتایا کہ انٹرنیٹ پر چلے جائیں، الشفا ملے گی، اور وہ کتاب عشق رسول میں ڈوب کر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو یہ مقام دیا ہے کہ وہ کتاب کسی گھر میں ہو، اس گھر میں آگ نہیں لگتی، جس گھر میں ہو اس گھر میں چوری نہیں ہوتی، جس کشتی میں ہو وہ کشتی ڈوبتی نہیں، جس گاڑی میں ہو وہ گاڑی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس کتاب میں یہ شفا دی ہے، الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جب وہ واپس آیا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ارے بھائی تحفہ میں دینے کو کچھ ہے نہیں، درہم دینار، ورنہ وہی دیتا، لیکن اس وقت تحفہ میں دینے کے لیے یہی تلوار ہے، یہ میری تلوار تو لے جا، یہ تلوار تو لے جا۔ یہ کہہ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے وہی تلوار جس سے وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اسے حوالے کر دی۔ وہ تلوار لے کر جا رہا اور جا کر واپس مڑا اور مڑ کر کہتا ہے اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھ کر میں مسلمان ہوتا ہوں، اس لیے کہ میں نے اس سے پہلے آپ کے بارے میں غیروں سے سنا، لہذا میرے دل میں نفرت کے جذبات ہوئے، آج آپ کو دیکھ لیا ہے، نفرت کے جذبات ختم ہو گئے ہیں، اب مجھ پر لعنت ہے اگر میں اس کے باوجود بھی آپ پر ایمان نہ لاؤں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اردو کا شاعر کہتا ہے، کیا کہتا ہے اردو کا شاعر؟ بھول گیا؟ کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے میرے بارے میں، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ مجھ سے کہا ہوتا، کچھ مجھ سے سنا ہوتا، غیروں کی بات سن کر تمہارے دل میں میری نفرت آ گئی اور میرے کردار دیکھ کر تم میرے ہو گئے، میرے غلام ہو گئے۔ تو عفو درگزر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی وہ خصوصیت ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی عفو درگزر کی صفات کو تو اللہ نے پچھلی کتابوں میں بھی بیان کیا۔ میں انتہائی مشکور ہوں، پچھلے ہفتے ہی میں نے کہا تھا کہ میرے ان پیاروں میں کوئی بیٹھا ہوا ہو جو 40 حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو درگزر کے بارے میں حدیث پاک کی کتابوں سے نقل کر کے میرے پاس لے آئے،
ابھی میں سمجھا تھا ایک صاحب نے، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا میں نے تو نہیں، یہ پھر کس نے لکھی ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں بھائی. ہاں، مولانا مفتی مجاہد صاحب نے، آپ نے؟ الحمدللہ. اب میں آپ ہی سے اپیل کرتا ہوں، اس سے مجھے تو بہت فائدہ ہوگا، لیکن میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا والی یہ 40 حدیث اس کا انگلش میں بھی ترجمہ کر دیں، اور انگلش میں ترجمہ کر کے ہمارے ان ساتھیوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی پڑھیں کیا کیا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے قولی حدیث کو ایک طرف کر لیں، عملی حدیث کو ایک طرف کر لیں، تاکہ یہ پڑھیں، پڑھ کر سن کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات کو سن کر اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل کو اور کردار کو دیکھ کر ہم اپنے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کریں. میں پڑھتا ہوں عربی میں، حدیث پاک ہے، میرے لیے دعا کریں اللہ اس کتاب کو میرے لیے نافع بنائے، اور آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتوں میں، میں اگلا ہفتہ نہیں کہتا، اگلے ہفتوں میں، 1-2 ہفتوں میں آپ کے لیے انگلش میں یہ کتاب چھپ کر آ جائے گی، اور آپ بھی پڑھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے کردار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے ملانے کی اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں بھی درگزر سے، عفو سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی. صفحے بنا لیں. اللہ اکبر اللہ آپ کو نماز میں ڈسٹرب ہوگا. اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وحده. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حي